على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 فروری بروز سوموار 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 53 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54 تک ہوگا، 53 تک نہیں، میں غلطی سے گیا۔ آیت نمبر 50 سے لے کر 54 تک کہہ دیں انشاءاللہ۔ کل کی پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو صحابہ کرام کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مغرور کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اصل بات کیا ہے کہ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اللہ زبردست بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا بھی ہے۔ اب آج کی اگلی آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اے میرے محبوب اگر تو دیکھے، وَلَوْ تَرَىٰ اگر تو دیکھے، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا جب جان نکالتے ہیں کافروں کی، الملائکۃ فرشتے۔ اب کیا حضور اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی بات پر ہی اتنا یقین ہے کہ اللہ کا جو فرمایا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور دیکھ رہے ہیں، یا پھر تیسرا مفہوم یہ لے لے کہ بعض کی اموات اللہ نے حضور کو دکھا بھی دی، آپ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے لگتے ہیں تو یضربون وجوہہم، تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر، بولیے تماچے مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، یعنی اگوں بھی پٹائی کر دینے تو پیچھوں بھی، اور تب ان کی روح نکالتے ہیں۔ اب یہ یا تو میدان بدر میں ہوا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، فرشتوں نے آگے سے بھی آ کر کافروں کو مارا اور بولیے پیچھے سے بھی مارا، تو یا پھر یہ ہے کہ ہر کافر کو موت کے وقت یہ ضربیں لگائی جاتی ہیں مگر ہر بندہ دیکھ سکتا، اگر سب کو نظر آ جائے تو مجبوراً جبراً کافر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، مگر اللہ کسی کو جبراً مسلمان بنانا نہیں چاہتا۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتے آ کر چہرے پر بھی مارتے ہیں، پیچھے سے بھی مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو مزہ آگ کا، یعنی یہ تو صرف تمہارے موت کے وقت کی شدت ہے، آگے تمہیں آگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ کدأب آل فرعون، کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ میں اگلی آیت میں چلا گیا نا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، بولی یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے، ہاں جی، ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم سب کا دماغ صحیح کام کرتا ہے کہ بیج اگر گندم کا ہے تو فصل، سارے بولیے نا جی، اگر بیج منجی کا ہے تو فصل، اگر بیج کپاس کا ہے تو فصل بھی، سارے نہیں بول رہے، کچھ پرہیز بھی کرتے ہیں، ابھی نہیں بولنا نہیں چاہیے۔ اچھا، سارے اگر بیج گندم کا بویا ہے تو فصل بھی، مگر نہ جانے آخرت کے معاملے میں کیوں ہمارا عقل کام نہیں کرتا کہ جو کریں گے وہی بھریں گے، کر کچھ رہے ہیں، امیدیں کچھ باندھ رکھی ہیں، نماز نہیں پڑھتا، کہتا جی انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ رکھ کے کہے نا کہ اللہ سے اب امید ہے جی اللہ بخشش کر دے گا، پر یہ نہ کر کے بھی وہی بات کہتا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ اب نہ کر کے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اس سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ جو تو کمائی آگے بھیج رہا ہے حساب بھی اس کا دینا پڑے گا اور جواب بھی وہی اعمال ہیں جو تمہیں جزا دلائیں گے، وہی ہیں جو تمہیں سزا دلائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کافر بھی ہوں اللہ ان پر بھی ظلم نہیں کرتا، مسلمان ہوں بولو اللہ ان پر بھی ظلم کداب آل فرعون، ہاں جیسے دستور تھا فرعونیوں کا، والذین من قبلہم جو زبردست تھے ان سے پہلے، فرعونی والذین من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان کا دستور کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا طاقتور ہے۔ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا سکتا؟ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، یہ آیت بڑے کمال کی ہے، سمجھنے والی ہے۔ نہیں بدلنے والا اللہ کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا، اللہ کسی نعمت کو بھی بدلنے والا یہ نہیں ہے کہ ہم سوئے تو صبح آنکھیں بند ہوئی پڑی ہوں، کان بند ہوئے پڑے ہوں، یا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو مغیر کر دے، ایسا نہیں ہے۔ مغیرا نعمتا، اللہ کسی بھی نعمت کو تبدیل نہیں کرنے والا، انعامها علی قوم، جو بھی اس نے کسی قوم پر نعمت کی ہوتی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل ڈالے وہی اپنے آپ کو۔ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ اگر وہ نعمت ضائع کرے گی تو ضائع والا معاملہ ہوگا، اگر کمال کرے گی کمال والا۔ تو بہرحال اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے رہے، رشوتیں کھاتے رہے، سارے معاملے کرتے رہے، بس راتوں رات ہمارا ملک جو ہے نا وہ سب سے آگے نکل جائے۔ تو میرے بھائیو ایسا ہو سکتا؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ جو تم کہتے ہو اللہ سن رہا ہے، جو کرتے ہو اللہ کداب آل فرعون، اور کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعون اور ان سرکشوں جیسا ہے، والذین من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیاتنا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنی رب کی آیتوں کو، یعنی جیسے فرعونیوں نے جھٹلایا ایسے ہی یہ مشرکین مکہ بھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو یعنی قوم فرعون کو کس وجہ سے ہلاک کیا؟ بولو ان کے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے جناب ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ بولیے سب کے سب۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کیسے غرق ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں اندر کے گناہ کو بندہ گناہ سمجھے تو بچ جاتا ہے، اللہ یا تو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے یا اس کو گناہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر خطرناک بندہ وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو گناہ، وہ ظلم کر رہے تھے مگر وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، طاقت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا۔ وہ جناب جب یہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کو لے کر نکلے تو وہ پکڑنے کے لیے پیچھے آئے فرعونی، اور دریا کراس کرنا تھا بحر قلزم، بحر قلزم کو کراس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، تو یہ وہاں تو کہنے لگے فرعونی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی فرعونی نہیں قبطی، کہنے لگے بھی مروا دیا موسیٰ، وہاں چلو لتر شتر کھاتے تھے پر کچھ کھانے کو بھی، کوئی رہنے کو سہنے کو بھی کچھ تھا۔ اب آگے دریا کی فوجیں ہیں، موجیں ہیں، اور پیچھے فرعون کی مروا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہے، تم ہو تو جوتیوں کے قابل پر میرا اللہ ایسا کرنے والا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بولو بھائی میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا۔ اب آپ ایک نقشہ سمجھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لٹھ ماریے، اب لٹھ ماری، اللہ نے دریا سے راستہ بنا دیا، وہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔
اب ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی آگے بھی پانی، پر ہر قبیلہ جا رہا ہے، تو اس نے شور ڈال دیا، او لگتا ہے وہ سارے مر گئے، میں کل ہی بچے ہیں، وہ کہنے لگے میں بچا ہوں، وہ مر گئے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو شور ڈال رہے ہیں، تو وہ جو پانی کی ایسے دیواریں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے شیشے کی طرح صاف فرما دی، ادھر والا ادھر کو دیکھ رہا ہے اور ادھر والا۔ اچھا اب جب یہ داخل ہوئے تو فرعون پیچھے تھا، جب موسیٰ علیہ السلام درمیان میں پہنچے تو وہ کنارے پر پہلے کنارے پر پہنچا۔ قسمت اچھی ہوتی تو کہتا بھائی دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے سچے نبی کا، کلمہ ہی پڑھ لیتا، پر اندر کا تکبر تھا اور وہ اس تکبر کو جائز سمجھتا تھا۔ کیا لگا پکڑو پکڑو، دیکھو میری خدائی کی وجہ سے، میری حکومت کی وجہ سے دریا نے راستے بنا دیے۔ جب یہ داخل ہوا وہ درمیان میں تھے نا، تو جب یہ درمیان میں پہنچا، اب یہ بھی اندر وہ بھی اندر چل رہا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، مگر جب فرعون پہنچا درمیان میں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے۔ اب جب انہوں نے کراس کیا تو پانی کی تو سارا بند ہو گیا، اب چلو ڈوب کے سارے مر گئے، پر جو فرعون تھا نا اس کو پانی نے یوں اچھالا جیسے کوئی فٹ بالر اپنے فٹ بال کو کک مارتا ہے اور وہ اچھی لگی ہے تو کافی اونچا جاتا ہے نا، تو یہ کافی سارا اونچا گیا، اندر غوطہ بھی بڑا گہرا آیا تھا، تو جب اوپر گیا تو سمجھ گیا کہ اب میری خیر ہے نہیں۔ اس کو حضرت موسیٰ کے حق ہونے کا یقین تھا پر اپنے باطل ہونے کا یقین ہے، وہ اب آیا جب چھل پڑی تو پھر اوپر ہی اوپر کہنے لگا آمنت باللہ، میں ایمان لایا، بلکہ پھر کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول ہے، میں وہ ایمان قبول کرتا ہوں جو میرے نبی کے ذریعے سے آتا ہے۔ بولو میرے نبی کے، تو نے موسیٰ کی تو مانی نہیں، اب تو پانی کی چھل کی مان کے کلمہ پڑھے تو تیرا کلمہ قبول ہے، تو سمجھ آ گیا ہر عمل وہ قبول ہے جو میرے نبی کریم کی سنت سے ہو کر گزرتا ہے، اور جس پر حضور کی مہر نہ لگے وہ مکے میں بھی قبول ہے، تھوڑا سا اونچی بولیں گے، وہ مدینے میں بھی قبول ہے، وہ بیت اللہ کے اندر بھی قبول ہے، شرط یہ ہے جناب کہ اس پر سنت مصطفیٰ کی مہر ہونی چاہیے، سٹیمپ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے آگے بات شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔